السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعکہا او یلعکہا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے اندر کھانے کے بعد کا ایک ادب ذکر ہوا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے یا صاف کرنے سے پہلے ہاتھوں کو یا تو خود چاٹ لے یا چٹوا لے۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسح یدہ، ہاتھ صاف کرنے سے مراد رومال یا تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَكَ أَصَابِعَهُ، اپنا ہاتھ تولیے کے ساتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اپنی انگلیاں خود چاٹ لیں۔ دوسری بات، ہاتھ چاٹنے کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وجہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ہاتھ چاٹنے کی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لا يدری فی اجی طعامہ تکون البرکۃ، کھانے والے کو معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کو لگا ہوا کھانا ہے اس کے اندر برکت ہو، اور اس برکت کی وجہ سے انسان کا کھانا جلدی ہضم ہو جائے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر لقمہ تم سے گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھا لو، اور وہ لقمہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برکت کیسی ہوگی۔ برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا اس کو آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح اس کے بدن کا، اس کے جسم کا حصہ بن جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی بیماری کا سبب نہ بنے گا، اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور برکت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس ختم ہو جائے، اس وجہ سے کہ بعض دفعہ انسان بہت سارا کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر پیٹ بھر جائے تو اس کی بھوک نہیں مٹتی، حرص ختم نہیں ہوتی، بلکہ کھانا کھاتا ہی رہتا ہے۔ آخر کار وہ کھانا اس کے لیے بوجھ اور بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات چند لقموں کے ساتھ انسان کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اسے بہترین فرحت کا، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس برکت کا اثر ہے جو کھانے کے کسی لقمے کے ضمن میں سے حاصل ہوگی، اور اس سے اگلا فائدہ اس حدیث کو پر عمل کرنے کا۔ اس حدیث کا فائدہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری نہیں، لیکن صاف کر لینا
کافی ہے۔ اور چھٹی بات، اپنا ہاتھ خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے، جو حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ یلعقھا او ینعکھا، یا اس کو خود چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ اس آدمی کو چٹوا سکتا ہے کہ جو اس کا ہاتھ چاٹنے سے کراہت محسوس نہ کرتا ہو، اس کو چٹوا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ ایک واقعہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ آخری واقعہ ہے، آخری ہماری بات ہے اس درس کے حوالے سے، کہ ایک آدمی، وہ ڈرائیور ہے ٹرک کا، اس نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر زہر تھا۔ اب وہ زہر آیا کہاں سے؟ وہ زہر آیا تھا کہ جس طرح اکثر ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کہیں پہ رکتے ہیں تو ہاتھ مار کے ٹائر کی ہوا چیک کرتے ہیں، تو کہیں سے گزرتے ہوئے راستے میں اس ٹائر کے نیچے سانپ آیا تھا، اور وہ سانپ کا زہر ٹائر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی اترا، اس نے اپنی عادت کے مطابق ٹائر کی ہوا چیک کرنے کے لیے ہاتھ مارا، اور ہاتھ دھونے کے بغیر جاتے ہی اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جو زہر اس کے ہاتھ کو لگا ہوا تھا وہ کھانے کے ذریعے اس کے اندر چلا گیا۔ جب وہ زہر اس کے اندر گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وجہ سے محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کر کے انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں عمل کر کے، صحیح معنوں میں سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔